بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کا اچھا وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کا اچھا اور برا وقت اللہ تبارک و تعالی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن جب کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو اس پر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پر ہر اچھا آنے والا وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے، اور جبکہ برا آنے والا وقت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برا وقت یعنی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں تو اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی آئی تو ان سے تو اعمال بد سرد ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں۔ لہذا اگر یوں کہا جائے کہ انسان پر جو برا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے اور تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح سے اعمال سر انجام دیتا ہے اور اسے دنیا میں ہی ان اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا، اے علی، جب کسی انسان پر اچھا وقت آنا ہوتا ہے تو اس پر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے، تاکہ ان نشانیوں کے سبب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ اب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے کہ جب وہ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، اور کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام، فقہاء اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اچھا وقت شروع ہونے کی 5 نشانیاں اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو 5 نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کوئی انسان پہلے ہی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اور یعنی کہ کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اور یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور جنہیں دیکھ کر ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے اور بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین، وہ کون سی 5 نشانیں ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ تم نیند سے بیدار ہو جاؤ اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر جب انسان کو ایسا معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، وہ اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلدی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں میں صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھل جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے شوق پیدا ہو جائے، سمجھ لیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نعمتیں کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی صرف اسے عطا کرتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے، پھر ایسے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ اور وقت بدلنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان قدرت کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے لگ جائے۔ اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اور اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسے ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ایک اچھے انسان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو اور پھر آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مارا جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اور اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، جب تم بازار سے کوئی بھی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے بجا بجا کر ضرور دیکھتے ہو کہ کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اور اسی طرح سے میرے اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالی کے اس آزمائش پر پورا اترا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی، اور آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے اور جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ اور تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا درس دیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتلایا تھا کہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا اور ہر وقت حالت وضو میں رہا، اور جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن ہمارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے، اور پریشانی کے وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ پھر فرمایا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی تمہارے چہرے پر رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا وقت بدلنے والا ہے، یعنی جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے، اور ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے زیادہ پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے تو اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پہ قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے
اور اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچویں نشانی یہ ہے کہ ایسے انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں، اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، یعنی کہ پانچویں نشانی میں ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے اور وہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے حلال کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اگر وہ پیسہ لوگوں میں بانٹنا شروع بھی کر دے تو وہ پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہو اور اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ پھر ساتوں آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اور تمام انسانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہٰذا لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جس انسان کو ان پانچوں نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی اپنے اندر نظر آ جائے تو سمجھ جائے کہ اس کے دن بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کا برا وقت اپنے فضل و کرم سے بدل کر اس کا اچھا وقت شروع فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔